أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم ربنا آمین۔ باغ والا واقعہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست واقعہ تھا۔ اس کا اگر سمپل خلاصہ لیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو اپنی میں نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری نتیجے اور میری کوشش کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے، بلکہ ہر چیز کو اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے، کیونکہ کچھ نعمتیں پانے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور پھر جب ہمیں وہ نعمت مل جاتی ہے تو ہم اپنے منہ سے یہ سینٹینس کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں میں نے دن رات ایک کیا تھا۔ اگر ہمارا بچہ پوزیشن بھی لے لے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لوگ میری میں کریں کہ اس کی ماں نے بہت محنت کر کے پڑھایا اور دن رات ایک کر دیا۔ ایسے سینٹینسز ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ چلے انسان ہے، خواہش تو ہوتی ہے، چاہتے بھی ہے کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں، اگر کوئی اپریشیٹ کر دے تو بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی اپریسیشن کرے بھی تو آپ کے منہ سے ڈائریکٹ ہی نکلنا چاہیے کہ یہ اللہ کی تعریف سے ہوا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ کیونکہ سم ٹائمز ہم اپنے اوپر جب لے لیتے ہیں نا کہ میں ہی سب کچھ کرنے والی ہوں زندگی میں، آپ سب کے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہوگا کہ جب ہم اپنے اوپر ریلائی کر لیتے ہیں نا کہ میں سب کر سکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے ہمیں ایک ہلکی سی چوٹ دے دیتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ بچوں کے پیپرز کے لیے سوچ لیں، بہت کانشیس ہوتی ہیں کچھ مائیں، بہت ٹائم دے رہی ہوتی ہیں پڑھائی کو اور دن رات ایک کر دیں، اور اللہ نہ کرے آپ کے ایفرٹ کے بعد آپ صبح اٹھائیں بچے کو بہت تیز بخار ہو رہا اور وہ اسکول ہی نہ جا سکے اور اپنے اسسمنٹ ہی نہ دے سکے تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اور اللہ معاف کرے ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر بہت ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دے دی، اور اس کے علاوہ ہو کہ ہم نے کوئی کپڑے سلوانے کے لیے دیے اور ہم نے بہت اچھے ڈیزائن کیے اور ہم بڑی بڑی باتیں کریں کہ میں نے بہت اچھی ڈیزائننگ کی، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ ہی معاف کرے، ایسا ہوتا ہے کہ فنکشن پہ جس دن پہننا ہو آپ کو اس سے ایک دن پہلے ٹیلر کیا کرے، آپ کی سوٹ یا تو بہت زیادہ فٹ کر دے یا بہت زیادہ لوز کر دے اور آپ کے پاس ٹائم نہ بچے اس کو صحیح کروانے کا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر ایسے موقع پر انسان کو نا ضرور کلک ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی فخر یا کوئی نہ کوئی بڑا بول مجھے آڑ میں آ گیا ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی غلطی کو ریئلائز کرتا ہے، جیسا کہ اس باغ والوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے بعد میں ریئلائز کیا کہ they were wrong, they were talking about that کہ ہم کسی بھی مسکین کو اس میں سے حصہ نہیں دیں گے۔ ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت چاہیے ہوتی ہے اللہ سے تو ہم بہت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نعمت دے دے، جیسے اولاد کی نعمت مانگتے ہیں، اللہ نہ کرے شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی نعمت مانگتے ہیں، لیکن پھر جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، شادیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اولاد اگر اللہ دیتے ہیں تو اولاد کو دین کا علم سکھانے کی وجہ سے دنیا کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کر رہے ہوتے یا ان کی تربیت میں بہت ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو جب اللہ سے نعمت مانگی اور اللہ ہی عطا کرنے والے، اللہ کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، تو جب نعمت آ جائے تو ہمارا رویہ جو ہے نا شکر گزاری والا ہونا چاہیے۔ ہم بہت زیادہ پہلے سے پرومسز بھی کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ دے دینا، بس ایک دفعہ دے دیں، یہ دعا سن لیں، پھر آپ دیکھیے گا میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ ہم اس طرح کی باتیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس لیول کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ یہ پتہ نہیں لاسٹ کلاس میں ہی کسی نے کہا تھا یا مجھے یاد نہیں آ رہا، کسی اسکالر کا میں نے سنا، ہاں یاد آ گیا مجھے، میں ایک اور کلاس اٹینڈ کر رہی تھی رابعہ کی، تو رابعہ کی اسٹوڈنٹ میں سے کسی نے یہ بات کہی تھی اور اس کی بات بالکل صحیح تھی، وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی نعمت ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو جتنی شدت ہماری مانگنے میں ہوتی ہے نا، تو حقیقت ہے یہ میں نے بھی اپنے آپ کا جائزہ لیا کہ پھر جب وہ نعمت ہمارے پاس آ جاتی ہے نا، اس لیول کی ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی جتنا ہم نعمت کے ملنے سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بس ایک دفعہ دے دے، تیری شکر گزار ہو جاؤں گی، یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، لیکن جب نعمت آ جاتی ہے نا تو شکر گزاری وہ نہیں ہوتی۔ اور لاسٹ کلاس میں بھی میں نے بات کی تھی کہ کوئی بھی نعمت ہمارے پاس آئے تو ہمیں بہترین لیول کا شکر ادا کرنا ہے، تو کبریٰ آنٹی نے بھی کہا کہ انہوں نے خود کی اپنے بچوں کی عادت کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی نعمت ملے فوراً شکر ادا کرنا ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم شکر میں بھی ڈیلے کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نعمت تو آ جاتی ہے لیکن پھر ہمیں ایک دوسرے کو یاد دلانا پڑتا ہے، جیسے گھر میں کوئی نعمت ہے تو میں اپنے ہسبینڈ کو یاد دلاؤں یا وہ مجھے یاد دلائیں کہ صدقہ کیا، تو پھر شرمندگی ہوتی ہے، وہ صدقہ کرنا تو بھول گئے۔ اللہ معاف کرے کسی نہ کسی کا ریمائنڈر آتا ہے تو کبھی کبھی یاد آتا ہے اور کبھی کبھی چلے خود بھی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی نعمت ہے، اپنی امی کو بتا رہے تو امی نے پوچھا ایک دو دن بعد بیٹا آپ نے صدقہ کیا، تو شرمندگی کبھی کبھی ہوتی ہے کہ صحیح کہہ رہی ہیں ابھی تک صدقہ نہیں کیا ہم نے، حالانکہ اتنا مانگا تھا اس نعمت کو اور آئی تو صدقہ ہی نہیں کیا ہم نے۔ صدقہ اور میں نے کہا دو نفل کی عادت بنائے، کیونکہ نعمتوں کا اضافہ کس سے ہوتا ہے؟ شکر سے ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے نعمت اتنی زیادہ ہمارے پاس بڑھتی ہی چلی جائے گی۔
تو ہمیں دیندان بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹپس کو اپلائی کرنا ضروری ہے، اور اس میں پتہ ہے کیا ہے، ہمارا اور اللہ کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ بات یہ کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ صدقہ نہیں بھی کر رہے یا آپ نفل نہیں بھی پڑھ رہے تو یہ تو نارمل انسان کا کام نہیں نا کہ وہ بس نارمل زندگی گزار رہا ہے، کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا، وہ بس ایک عجیب سی زندگی اس کی، نہ شکر ہے اس کی زندگی میں، نہ صبر ہے، نہ مشکل وقت میں اللہ سے مانگ رہا ہے، نہ ملنے کے بعد شکر ادا کر رہا ہے۔ تو ہم نارمل انسان تو نہیں ہے نا، مومن ہے، اور مومن کی زندگی با مقصد ہوتی ہے۔ نعمت نہیں ہے تو اللہ سے مانگنے کا راستہ ہے، نعمت مل گئی تو شکر کا راستہ ہے۔ ہم شکر کا راستہ اکثر اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنا ہے نا، تو اب یقین مانیں کہ شکر ادا کرنے کے اندر جتنی مٹھاس ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اب رات کو دیکھیں ہم لوگ بالکل پرسکون سو رہے ہوتے ہیں، میری الحمدللہ عادت ہے، میں اپنے بچے کو بھی ریئلائز کراتی ہوں، کل بھی رات کو میں تسبیح فاطمہ پڑھاتے ہوئے اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ الحمدللہ اس طرح بولو کہ فیل کرو کہ آج کے دن میں اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی، اچھا کھانا کھلایا اللہ نے، اتنی کمفرٹیبل بیڈ پر آپ سو رہے ہو، پنکھا چل رہا ہے، پھر گرمی ہوتی ہے تو ہم اے سی بھی چلا لیتے ہیں، اللہ معاف کرے کچھ لوگوں کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں۔ راستے میں کبھی بچوں کو دکھائیں کہ کچھ لوگ روڈ پر سو رہے ہیں، میں دکھاتی ہوں کہ دیکھو کیسے بلینکٹ ڈال کے پورے سوئے ہوئے، ان کو ماسکیٹوز بھی کاٹ رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کس طرح سے کھلی فضا کے بیچ میں سو گئے۔ میں نے مزہ اللہ معاف کرے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹے یہ لوگ صبح اٹھیں گے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے روڈ پر سونے کے باوجود۔ تو حیران ہو گیا، کہتے ہیں تو اس کو بہت حیرت ہوئی کہ روڈ پہ سونے کے باوجود بھی شکر کو ادا کرتے ہیں۔ میں نے ایسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ حیرانگی دیکھنے والی تھی، تو ضرور کریں۔ اور میں رات کو سوتے ہوئے ضرور پورے دن کا امیجنیشن کرتی ہوں اور کہتی ہوں کتنا اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ایک گاڑی کی طرح چل گیا اسموتھلی۔ اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ بھائی واقعی کبھی بھی آزمائش آ سکتی ہے، تو ضرور شکر گزار ہوں۔ اور جب ہم اللہ کو یہ سینٹنس کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ ہم آپ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی اتنی نعمت ہے ہم کیسے شکر ادا کریں نا، آتا ہے نا ہمارے دل میں، تو ہم سم ٹائمز لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ رہے تو اللہ اتنا دیا، مطلب کیا نہیں دیا اللہ نے ہم نے، پھر ہم بے سکتا ہمارے منہ سے جب یہ بات نکل جاتی ہے نا اللہ میں نے زبان سے کہہ تو دیے لیکن تیرے شکر کا حق نہیں ادا کر سکتی میں، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے دل سے نکلی ہوئی آواز کہ اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بندی تو نے اب شکر کا حق ادا کر دیا، کیوں؟ کیونکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ تو میرا شکر ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان گنت نعمتوں کے آگے ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہ جائیں تو شکر نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی ایک بزرگ کی بات ہے یا کسی نبی وغیرہ کی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، ان کے لیے آتا ہے کہ وہ اللہ کو یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو ایک دفعہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تیری ادا ہی